بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک. میں ہوں عامر نواز. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پشاور میٹرو اسٹیشن اسلام آباد پر. ناظرین آج وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں پر وزٹ کیا اور ان کو اس میٹرو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عام شہری اور سی ڈی حکام. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے کیا منصوبے کے حوالے سے. جی یہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا آج صبح وزیر اعظم صاحب نے اس منصوبے کا جائزہ لیا ہے اور انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ ہفتے والے دن سے اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کیا جائے. ابتدائی طور پہ یہ سہولت جو ہے رمضان کے دوران شہریوں کو مفت فراہم کی جائے گی. اس کے لیے ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بس بھی ایک آزمائشی اس پہ گئی ہے اور اس کے جو روٹ کی بیوٹیفکیشن ہے اور باقی کام ہیں ان پہ بھی زور و شور سے کام جاری ہے. چیئرمین سی ڈی اے نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ اس کی تزئین و آرائش اور باقی خوبصورتی کا کام بھی جلد از جلد اور وقت سے پہلے مکمل کیا جائے. سر اس کے یہ بتائیں یہ پچھلے 4 سالوں سے التوا تھا تو اس کے التوا کی کیا وجوہات تھی؟ یہ وجوہات تو آپ کو این ایچ اے والے بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا پروجیکٹ تھا. سی ڈی اے تو جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ہدایات دی سی ڈی او کو کہ آپ اس کو چلائیں تو ہم تو ان کی ہدایات پہ آئے ہیں. یہ بہت اچھا منصوبہ ہے جی. اس گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو کیونکہ 4-5 سال سے یہ التوا کا شکار تھا اور ایئرپورٹ پہ شہریوں کو جانے کے لیے کم از کم جو دن کے ٹائم ہے 2000 اور رات کے لیے تو ٹیکسی والے بھی کرایہ ڈبل کر دیتے تھے. 4 سے 5 ہزار کرایہ دے کر جانا پڑتا تھا. اب یہ 2017 سے منصوبہ شروع ہوا تھا. ٹریک بنا ہوا, کچھ کام ہوا تھا, کچھ رکا ہوا تھا. تو یہ گزشتہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو بھی اس کے بروقت تکمیل پر پہنچانا چاہیے تھا کیونکہ اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ قومی کاز کے منصوبے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں پارٹی نے اگر شروع کیا تھا, فلاں حکومت نے شروع کیا تھا تو اس کو اب کھٹائی میں ڈال دو. اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل وجہ ہو وہ حکومت کو دور کرنی چاہیے تھی اور اسے بروقت مکمل ہونا چاہیے تھا. خیر دیر آئے درست آئے. تو اب شہباز شریف نے آج جس طرح اس کا دورہ بھی کیا اور دورے کے بعد اس کو رواں ہفتے جو ہے نا ٹریک چلانے کے بھی آرڈر جاری کر دیے ہیں. تو اب شہریوں میں یہی خوشی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کہ کم سے کم جو 3-4 ہزار روپیہ دینا پڑتا تھا لوگوں کو, اب آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹیں بھی بہت آتی ہیں اس اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رات کے ٹائم بھی. تو 3 سے 4 ہزار دینے کی بجائے لوگ 50-100 روپے میں آ جایا کریں گے. تو ایسی سہولت تو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ باقی شہروں میں بھی جہاں. سر اس کیا نام لیتے ہیں اس پہ جو 16.5 ارب روپے اب تک آ چکا ہے خرچہ, تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا پھر؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے, منصوبہ کسی بھی حکومت کا ہو اگر وہ عوامی بھلائی کے لیے فلاح کے لیے وہ منصوبہ ہے تو دوسری آنے والی حکومت کو وہ منصوبہ روکنا نہیں چاہیے. ایک تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. دوسرا دیکھیں اب 3-4 سال جب سے یہ ایئرپورٹ چل رہا ہے تو لوگوں کو ٹیکسی مہنگی سواری لے کر جانی پڑ رہی تھی. اگر یہی 1 سال میں بروقت مکمل کیا ہوتا تو شہریوں کو بھی مہنگی سواری نہ لینی پڑتی اور اس کا منصوبے کی کاسٹ بھی زیادہ نہ ہوتی. بہرحال جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اس کی تاخیر کی وجہ کیوں ہوئی؟ یہ قومی پیسہ اس پہ لگا ہوا تھا. بروقت یہ منصوبہ مکمل ہوتا, شہریوں کو بھی سستی سواری ملنی تھی. اور جو یہ اب عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو اب ڈبل ہو کر اس کے اوپر لگ رہا ہے یا لگا ہے تو اس کے ذمہ داروں کا بھی تعین ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو پاکستان میں بہت بڑی ایک ریت بن چکی ہے کہ ایک حکومت نے منصوبہ شروع کیا ہے, دوسری آئے گی اس کو ادھر چھوڑ دے گی, وہ چیزیں بڑی کھنڈر بن جائیں گی. وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ کسی حکومت کا کسی پارٹی کا پیسہ نہیں ہوتا. اگر ایک حکومت فلاحی کام کے لیے کسی بھی ہاسپٹل بناتی ہے, اسکول بناتی ہے, اس طرح کے میٹرو پروجیکٹ بنتے ہیں تو اگر ایک حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھٹائی میں ڈال دو. اس پہ 2-3-4 ارب جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہوتا ہے وہ کیوں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے منصوبے اگر کوئی بھی حکومت شروع کرتی ہے اسے بر وقت مکمل ہونا چاہیے تاکہ جو ایک پیسہ لگا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو. اور 3-4 سال ڈیلے کی وجہ سے جو ایکسٹرا پیسے بڑھ جاتے ہیں, جس طرح اب یہ 16 ارب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پہنچ گیا ہے, تو اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ ان کا تعین ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر.